بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر حاضر ہیں۔ سامعین، جب بات ہو رہی تھی تو ہم نے ذکر کیا تھا کہ آلٹرنیٹو پارٹی کے سابقہ ریجن کے ممبر قاسم نذیر جو ہیں وہ وہاں تھے، انہوں نے وہاں سپیچ بھی کی اور انہوں نے انگلش میں سپیچ کی، پہلے ڈینش میں وہ کر رہے تھے۔ تو ڈیفینیٹ جس طرح کا ماحول ہوتا ہے، جس طرح کی آڈینس ہوتی ہے، اسی ماحول کے مطابق جو ہے ڈیفینیٹ جن کو وہ سنا رہے تھے، اپنی سپیچ سنا رہے تھے، وہ اردو بھی سمجھتے ہیں چونکہ انگلش بولی جاتی ہے۔ تو انہوں نے میرا خیال ہے ڈینش میں نئی سپیچ شروع کی تھی، اس کے بعد انگلش میں سپیچ کی جو دور سے ہمیں آواز آ رہی تھی۔ تو ہم نے کہا چونکہ وہ خود اس میں شامل تھے، ان سے بات کی جائے۔ قاسم، آپ کو ادارہ آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا انویٹیشن کا۔ قاسم، ہم نے دیکھا کل جب ہم کور کر رہے تھے تو ہم نے دیکھا آپ بھی وہاں موجود تھے، اور ہم نے ایک ٹی وی پروگرام میں دیکھا، ایک انٹرویو دیکھا جو انڈیا کے روی شنکر صاحب تشریف لائے ہوئے تھے اپنے 9 کے وفد کے ساتھ۔ تو ان کا ایک انٹرویو ہم نے دیکھا، کلپ دیکھا، اس میں وہ فرما رہے ہیں کہ چند لوگ تھے اور 10-20 منٹ کے بعد وہاں سے چلے گئے، وہ میڈیا پہ انٹرویو دے رہے ہیں۔ تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ وہاں 10 منٹ کا پروگرام ہوا یا چند لوگ تھے؟ آپ نے اس چیز کو، آپ ایک سیاستدان ہیں اور الیکشن لڑنے بھی جا رہے ہیں، اور آپ ممبر بھی رہے، کمیٹیوں میں رہے، آپ کی پارٹی کے پارلیمنٹ کے ممبران بھی اس وقت موجود ہیں، بہت ساری سیاست کو آپ بہت قریب سے دیکھتے رہتے ہیں، آپ کیا فرمائیں گے؟ ہاں جی، پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ دراصل میں اور جو فریق ہونے کے لیڈر سکندر صدیق ہیں، ہماری تو کیا کہتے ہیں ایک اچھی دل دوستی بھی ہے۔ تو ہم ایک دن پہلے مطلب کہ ہم فون میں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے کہ کیسے مطلب کہ اس کو ہینڈل کیا جائے، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ انہوں نے فولکت سنگھ میں آنا ہے۔ تو ہم سوچ رہے تھے کہ فولکت سنگھ کے آگے کچھ کر سکتے ہیں، لیکن میٹنگ کلوز میٹنگ تھی، جس سے ہمیں کوئی ٹائمنگ کا بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کتنے بجے کہاں کیسے ہوگا، وہ کچھ کانفیڈینشیل سا ہمیں لگ رہا تھا۔ پھر اس کے بعد مطلب کہ صحیح مجھے پتہ نہیں چلا کہ کیسے کیا کرنا چاہیے، لیکن پھر میں یہ مطلب یہی کہوں گا کہ جو بھائی جو ہیں ہمارے ساجد کشمیر سوسائٹی کے اور جو سکندر ہیں، انہوں نے ایک انیشیٹو لیا ہے کہ کیوں نہ ادھر جائیں مل اس میں جہاں وہ روی شنکر ان کی جو ڈیلیگیشن آئی تھی، تو ادھر سے پھر میسج آیا کہ ہم صبح کریں گے 5:15 پہنچ جانا۔ تو میں تو مطلب اپنی ٹائمنگ کا پابند تھا، تو 5:15 پہنچ گیا، اور بہت سارے ہمارے مسلمان کیا کہتے ہیں اپنے پاکستانی جو بھائی ہیں بزرگ ہیں، وہ بھی پہنچے ہوئے تھے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ کوئی 20 منٹ کا تو پروگرام تھا نہیں، گھنٹے سے بھی زیادہ ہوگا، بلکہ تھا گھنٹے سے زیادہ، اتنا مجھے تو پتہ ہے۔ تو پھر ہم آئے ہیں اور ہم نے کیا کہتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ میں نے اسپیچ کی تھی، تو مجھے کہا کہ اسپیچ کرو، تو بات صحیح ہے کہ پہلے میں نے ڈینش میں لکھی تو ہوئی تھی اسپیچ، لیکن میں نے جب شروع کیا تو میں نے انگلش میں کی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں چاہتا تھا کہ جو انڈینز آگے پیچھے مطلب کہ جو ڈیلیگیشن ہوں گے یا جو بھی ہوں گے جو جائیں گے، کم سے کم ان کو بھی سمجھ آئے کہ ہم کیوں کھڑے ہیں ادھر، ویسے مطلب کہ ہم صرف تنگ کرنے کے لیے نہیں کھڑے، ہم اس لیے کھڑے ہیں کیونکہ کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے، جو ستم ہو رہا ہے ہمارے بہنوں بھائیوں بچوں بزرگوں کے ساتھ، اگر ان کو پتہ چلے ان چیزوں کے بارے میں۔ اور جو میری جو سپیچ تھی وہ بھی کسی انگلی اٹھانے والی سپیچ نہیں تھی، میں نے جو اپنی سپیچ کی ہے وہ جو ایف این کی جو رپورٹ ہے، ہیومن رائٹ واچ کی جو رپورٹ ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ ہے، ان میں اس میں جو لکھا ہوا ہے جو ظلم و ستم ہمارے بھائیوں کے ساتھ کشمیر میں ہو رہا ہے، اس کے بارے میں نے سپیچ کی تھی اور بتایا کہ کیا ہو رہا ہے، انہوں نے کیا رپورٹ میں لکھا ہے، اور یہ جو ظلم ستم کر رہے ہیں ان کے ساتھ اس کو روکنا پڑنا ہے، کیونکہ ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے جو انڈیا جو ہے وہ بھی ایف این میں سیکورٹی ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے یہ ڈیلیما اپنی سپیچ میں ان کے سامنے رکھ کے یہ سپیچ کی تھی۔ تو یہ ایک چند منٹوں کی یہ کیا کہتے ہیں ڈیمونسٹریشن نہیں تھی، یہ کافی وقفے کی تھی، اور ماشاءاللہ کافی لوگ بھی آئے ہوئے تھے۔ لیکن ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ انہوں نے فرمایا اپنے انٹرویو میں کہ وہ لوگ چند لوگ تھے، یہ جو چونکہ آئی ایم ایف جو پیسے دیتا ہے کہیں نہ کہیں ان کو لگانا تو تھا، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہاں جو بھی آیا تھا، سیاستدان جو آیا تھا یا سول سوسائٹی کے لوگ آئے تھے یا دوسری سوسائٹیوں کے لوگ آئے تھے، کسی سے پیسے لے کر آئے تھے، بلکہ اپنا ٹائم، بڑا قیمتی ٹائم نکال کر وہ خود ہیومن رائٹس کے لیے آئے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کتنے بڑے ملک کے، جمہوری ملک کے جو دعوے دار ہیں، وزیر خارجہ اگر اس طرح کا بیان دے رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ میں ایز اے کمیونٹی فورم چیئرمین ڈنمارک ٹینس شہری یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری توہین کی گئی ہے۔ دیکھیں وہ ان کی ڈیلیگیشن جو مرضی کے، مجھے تو 2 ٹکے کا فرق نہیں اس کو پڑتا، کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ سچ کیا ہے، مجھے بھی پتا ہے سچ کیا ہے، اور اوپر سے بھی ہمیں تو ویسے پتا ہے کہ یہ جو
مطلب کہ 3 دن کی جو جنگ ہوئی تھی، جہاں انہوں نے اپنے میڈیا میں اتنا جھوٹ بولا کہ جی ہم نے لاہور پورٹ لے لیا ہے، بلکہ لاہور میں تو کوئی پورٹ ہے ہی نہیں، اور ہم نے ادھر اٹیک کر دیا ہے، یہ کر دیا، اتنا سارا جھوٹ انہوں نے میڈیا میں بولا ہے. جو اپنے ہی ملک میں اپنی شہریوں کے ساتھ اتنا بڑا جھوٹ بول سکتے ہیں، ان کو دھوکے میں رکھ سکتے ہیں، تو بھائی ہمیں وہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے سچ کیا ہے. جو جھوٹ بولتے ہیں بولنے دیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا. ہمیں پتہ ہے سچ کیا ہے، اور اوپر سے آپ نے بھی کور کیا ہے اس نیوز کو، اور دوسرے بھی میڈیا کے لوگ انہوں نے بھی کور کیا ہے، تو سچ ہمارے ساتھ ہے. وہ اپنے ملک کا جس طرح جھوٹ بولنا چاہتے ہیں بولنے دیں. بولتے رہے. اپنا قاسم میں مجھے پتا آپ کے ٹائم کا مجھے احساس ہے. 18 نومبر کو ڈنمارک میں جو ہے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو کہیں ایک جگہ میں نے پڑھا تھا آپ کا سٹی کونسل کے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، لیکن ہماری معلومات ہے آپ ریجن کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. ذرا بتا دیں ہمارے سامعین ناظرین کو. مجھے بھی سننے کو یہی آیا ہے کہ ہم صرف 2 پاکستانی نہیں ہوں گے، شاید ایک تیسرا بھی آ رہا ہے. کون ہے، کیا وجہ ہے، کس طریقے سے آ رہا ہے، اس کے بارے میں بات میں نہیں کرنا چاہتا. یہ تو میرے خیال سے انسان کو خود بتانا چاہیے کہ وہ کھڑے ہو رہے ہیں الیکشن میں یا نہیں ہو رہے ہیں. لیکن میرے پاس بھی یہی معلومات ہیں، تو میں ویسے بھی اپنی کمپین سے مطلب رکھتا ہوں، اپنی کمپین چلاؤں گا، اپنے طریقے سے کروں گا، اور انشاءاللہ یہی امید رکھوں گا کہ جن بھائیوں بزرگوں بہنوں نے اور ساتھیوں نے ہمیشہ ساتھ دیا، انشاءاللہ پھر سے ساتھ دیں گے. کیونکہ میرا جو رزلٹ جو میں نے دکھایا تھا کہ جب میں ریجن میں الیکٹ ہوا تھا کیا ہے، کس طریقے سے، وہ سارے جانتے ہیں. تو الحمدللہ کوئی مجھ کو انگلی نہیں اٹھا سکتا. تو اسی امید لے کے میں اپنی دوبارہ کمپین چلاؤں گا، اور انشاءاللہ امید رکھتا ہوں کہ ساتھی میرا ساتھ دیں گے. لیکن آپ کو اپنی کمون میں تو نہیں آ رہے، آپ ریجن میں آ رہے ہیں نا؟ میں ریجن میں آ رہا ہوں. میں ریجن کے جو الیکشن ہوں گے اس میں کھڑا ہوں، اور ریجن میں جو ووٹ دے سکتے ہیں وہ پورا شیلین دے سکتا ہے. کیونکہ پہلے شیلین میں جو ریجن ویگیون ہوستان تھا، ویگیون سول شیلین تھا، لیکن اب ویگیون سول شیلین اور ویگیون ہوستان کو ایک بنا دیا گیا ہے. ایسے سمجھ لیں کہ ڈنمارک میں 5 صوبے تھے، اب 4 صوبے ہوں گے، اور اس صوبے نئے صوبے کا نام انہوں نے رکھا ہے ویگیون ڈنمارک کو. اس میں کھڑا ہوں انشاءاللہ. تو پکے نام آ گئے، آپ کا ہو گیا اور ندیم فاروق کا صاحب کا ہو گیا، اور ہاں تیسرے جی. جو آ رہے ہیں اگر وہ الیکشن لڑ رہے ہیں تو کہاں تک اس کو چھپا کر رکھیں گے؟ نو کامنٹ. یہ آپ کسی اور سے بات کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ میں ہمیشہ اپنی نہیں آپ کمپین کی سے بات مطلب بڑی رکھتا ہوں. اچھی ہے. جب ہاں جی. خود نام نہیں لینا چاہتا تو نام لینے کی ضرورت کیا ہے؟ ڈیفینیٹ نہیں، آپ نے بڑی مجھے پتا نہیں. میں نے بھی وہی باتیں سنی ہیں جو آپ نے سنی ہیں. اور جیسے بھی آپ کو پتا ہے ڈیموکریٹک ملک ہے، ہر کسی کا فرض مرضی ہے، وہ کھڑے ہونا چاہتے ہیں یا نہیں کھڑے ہونا چاہتے، ان کی مرضی ہوتی ہے. لیکن میں کھڑا ہوں انشاءاللہ، اور ریڈی ٹو جی اپنا الیکشن کے لیے. قاسم یہ الیکشن ہوں گے، ہمیں ظاہر ہے آپ سے بھی بات نہیں لوگ اتنے کھل کے کرتے ہیں، ہمیں جو بات ہوتی رہتی ہے آپ کی ریکارڈ بھی ہوتی رہتی ہے. ہم تو سالہ سال سے عمر گزر گیا کہ اس طرف لوگوں کو لائیں جہاں اس ملک کی سیاست کریں، اس ملک کے قانون قاعدے کی طرف توجہ دیں، ان سیاسی پارٹیوں کے ممبر بنیں، ان کو ووٹ دیں، جہاں آپ کا دل کرتا ہے ووٹ دیں، جو آپ کی پارٹی آپ کو اچھی لگتی ہے، جو کینڈیڈیٹ آپ کو اچھا لگتا ہے اس کو ووٹ دیں. لیکن بہت جگہوں پر ہم بہت زیادہ کامیاب ہوئے ہیں، تو لیکن پھر بھی جو ہے وہ دورے کئی دفعہ پڑ جاتے ہیں لوگوں کو. میں اس کے بارے میں اب کیا کہوں. نو کامنٹ جناب. چلے پھر آپ اپنا آخری پیغام دے کر میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، آپ آخری پیغام دے دیں. میرا آخری پیغام یہ ہوگا کہ میں تو شکریہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھائی بزرگ بہنیں آئی تھی اس ڈیمونسٹریشن میں جو رکھی گئی ہے ڈیلیگیشن کے سامنے، کہ ایک اچھے طریقے سے ہم نے ڈیمونسٹریشن کی، ایک اچھے طریقے سے اسپیچ کی ہے، اور ہم نے یہ بھی احترام بھی ایک طریقے سے کیا ہے کہ کسی نے ہاتھا پائی نہیں کی، کچھ نہیں کیا. ایک اچھے سویلائز طریقے سے ڈیموکریٹک طریقے سے ہم نے ڈیمونسٹریشن کی ہے، اور بہت ساروں نے ساتھ دیا ہے اس کا. یہ بہت اچھی چیز ہے، کیونکہ ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ پرچم تلے ہم سب ایک ہیں، اور اگر ہم اس کے نیچے ایک نہیں ہو سکے تو پھر افسوس کی بات ہوگی. لیکن ہم نے پھر دکھا دیا کہ الحمدللہ ہم ایک ہیں، اور اسی طرح ہمیں ہونا چاہیے. اور یہ جو آنے والا جو الیکشن ہے ریجن کا، اس میں بھی کھڑا ہوں، اور انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ لوگوں کا سپورٹ ہوگا تاکہ میں بھی الیکٹڈ ہوں. میری دعا تو یہی ہے کہ ہم مطلب پاکستانی اور بھائی بھی جو کھڑے ہیں وہ سارے الیکٹڈ ہوں، کیونکہ جتنے ہم زیادہ ہوں گے اتنا ہمارا فائدہ بھی ہوگا انشاءاللہ. قاسم آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم دیا. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. انشاءاللہ جی. خدا حافظ. سامعین یہ تھے قاسم النذیر جو کہ الٹرنیٹو پارٹی کی طرف سے ریجن کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ باقی جو الیکشن جہاں سے بھی لڑ رہے ہیں، کوپن ہیگن سے لڑ رہے ہیں، فریڈرکسبرگ سے لڑ رہے ہیں، جو بھی کینڈیڈیٹ ہیں ہم سے رابطہ کریں. ان کے لیے بھی ہمارا در آپ کی آواز کا ٹائم حاضر ہے.
لیکن سمجھ ناظرین انیشیٹو لینا پڑتا ہے. اگر آپ انیشیٹو نہیں لیں گے تو ظاہر ہے بات ہے، ہماری بھی اپنے بھی معاملات ہوتے ہیں، ہمارے بھی کام ہیں، ہمارے بھی بال بچہ ہے، ہماری بھی چھٹی والا دن ہوتا ہے. کوئی آپ کا اسپیشل چھٹی والا دن نہیں ہوتا جس کو آپ اپنا چھٹی والا دن مناتے ہیں. ہم بھی چھٹی میں ہیں. جو ہمارے کام پہ لوگ اس وقت کام بھی کر رہے ہیں، وہ میڈیا پر بھی انہوں نے نظر رکھی ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ ہمیں میسیج بھی موصول ہوتے رہتے ہیں. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں اپنی کمیونٹی سے، اپنی لوگوں کی یا کوئی بھی ان کی تنظیم ہے اس سے دلچسپی ہوتی ہے. تو یہی جمہوریت ہے، اسی کو جمہوریت کہتے ہیں. سمجھ ناظرین ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا. اگلے مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں.